السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأر الحسين مقوليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه اما بعد اہل ایمان کی خدمت مقدس میں ماہ مبارکہ رمضان کی بہترین ساعتوں میں آپ کی خدمت میں عنوان تفسیر سورہ جن کا آخری مرحلہ، گرچہ اسے کل مکمل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن 2 روزہ مجالس کے عنوان کے اعتبار سے آج تتمہ سورہ جن اور انشاءاللہ آغاز سورہ مبارکہ فاتر، اس کے ساتھ ساتھ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حالات و واقعات تاریخ کے مناسبت سے گفتگو انشاءاللہ رہے گی، مگر اس سے پہلے چند جملے مسائل فقہیہ سے متعلق آپ کی خدمت میں، اور ہماری بات 2 دن پہلے صفا مروہ کے علاقے کے لحاظ سے ہو رہی تھی، جو عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے عمرہ یہ حج کر رہے ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ان کے لیے ذمہ داری ہے کہ صفا اور مروہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، فمن حج البیت اب تمر، بس جو خدا کے گھر کا حج کرے یا خدا کے گھر کا عمرہ کرے، اس کے لیے ذمہ داری ہے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، صفا مروہ کے درمیان چلے۔ تو پورے مستحبات میں سے پہلا مسئلہ، واجبات تو آپ کے علم میں آ چکے، 7 چکر لگانے ہیں، اور 7 کا مطلب ایسے 7 نہیں جیسے طواف میں ہوتے ہیں، بلکہ ایسے 7 کہ جانا 1 اور آنا 2، ایسے 7 چکر کا مطلب 3.5 راؤنڈز مکمل ہوں گے تو یہ چکر میں 7 شمار کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ واجبات میں نیت، واجبات میں انسان کا اس طرح چلنا کہ جب صفا سے چلے جانب مروہ، صفا پیچھے ہو مروہ آگے ہو، اور جب مروہ سے واپس چلے صفا کی طرف تو مروہ پیچھے صفا آگے ہو، یعنی اس طرح نہیں چل سکتا کہ الٹا چلنا شروع کر دے، صفا سے مروہ اور مروہ سے واپس صفا۔ اس کے مستحبات میں 2 ہی باتیں تھیں، ایک پیدل، ایک ننگے پاؤں، یعنی ویل چیئر پہ آپ کر سکتے، آپ اپنی چپلیں پہن کے صحیح کر سکتے، لیکن مستحب ہے ننگے پاؤں چلنا اور مستحب ہے پیدل چلنا۔ اور تیسرا مستحب مردوں کے لیے کہ 2 گرین لائٹس کے درمیان ذرا سا تیز رفتاری سے چلنا، نہ مکمل دوڑ لگانا اور نہ مکمل آہستہ چلنا، بلکہ اس کے درمیان ہرولہ کرنا، یعنی کہ جاگنگ کرنا، اپنے قدم لمبے لمبے ڈگ بھرنا، یہ سمجھ لیں اردو کے لحاظ سے۔ 7 چکر مکمل، بیچ میں نماز واقع ہو جائے نماز پڑھ سکتے، کیونکہ صفا مروہ کے علاقے میں ایسی مشکل پیش نہیں آتی کہ مطاف میں آتی ہے نماز کے حوالے سے۔ وہاں تو صفیں اگر بن بھی جائیں تب بھی ایک آدھ آدمی تو چلتا ہی رہتا ہے، اور اگر آپ نماز پڑھ لیں تو مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کہیں نکل کے جانا پڑے گا، آپ اسی صفا مروہ کے علاقے میں صحیح کرتے ہوئے اگر بیچ میں نماز قائم ہو جائے تو آپ نماز جماعت کو جوائن کر سکتے ہیں اور وہیں سے اپنی صحیح کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں بریک کا عنوان لازم نہیں آتا، جبکہ طواف میں اس بات کا امکان ہے کہ آپ کو مطاف سے نکال دیا جائے یا آپ خود مطاف سے نکل کے باہر آ جائیں صفوں کی طرف، لیکن صفا مروہ میں آخری تکبیر الاحرام تک آپ صحیح کر سکتے۔
تو کہ صفیں وہاں اتنی تیزی کے ساتھ نہیں بنتی. اب آئیے صفا سے مروہ یہ عمل مکمل ہوا مروہ پر. اب 7 چکر مکمل ہو گئے. اب لوگ ہی سمجھتے ہیں شاید کہ مروہ پر ہی تقصیر کرنا ہے. تو مروہ پر تقصیر کرنا واجب نہیں، مروہ مکمل ہونے کے بعد تقصیر واجب ہے. ترتیب یاد رکھیے، 7 کام میں پہلا کام احرام، دوسرا طواف، تیسرا نماز، چوتھی سعی، 5ویں تقصیر ہے. تقصیر کا مطلب ہے اپنے سر کے بال کو تھوڑا سا کاٹ لینا، یا مردوں کے لیے کہہ سکتے کہ تھوڑا خط کی اصلاح کر لینا یا مونچھیں چھوٹی کر لینا، بال کاٹ لینا، تقصیر. اور ایک مسئلہ حلق تو ہوتا ہی خیر باہر جا کے. حلق کا مطلب گنجے ہونا، یہ تو اندر ہو سکتا ہی نہیں. حج کا مسئلہ کہ پہلی مرتبہ حج کرنے والے کی ذمہ داری احتیاط واجب کی بنیاد پر گنجا ہونا ہی ہے. یا گنجے ہوئے تھے جب ہوا تھا عقیقہ، یا دوبارہ گنجے جب ہوا تھا حج. اس دن بھی پیدائش کا مسئلہ تھا اور آج بھی روحانی اعتبار سے پیدائش کا مسئلہ ہے. تو حلق مستحب، تقصیر کم از کم واجب. ہم عمرے کی بات کر رہے ہیں یا پہلے حج کے علاوہ عام حجوں کی بات کر رہے ہیں، تو انسان کی ذمہ داری ہے کہ تقصیر. لیکن ایک خاص مسئلہ کہ تقصیر کی نیت کی جاتی ہے. ایسے منہ اٹھا کر بغیر سمجھے ہوئے بس بال کاٹ لینا یہ تقصیر نہیں ہے، نیت کرنی پڑتی ہے. ہر عبادت میں، خاص ایسی عبادتوں میں کہ جو جسم کے لحاظ سے اس میں نیت کی جاتی ہے. تو نیت عمرہ مفردہ کے احرام سے فارغ ہونے کے لیے خود اگر اپنے بال کاٹ رہے ہیں تو تقصیر کرتا ہوں، کسی اور سے کروا رہے ہیں تو تقصیر کرواتا ہوں. اور جو آپ کی تقصیر کر رہا ہو یا کر رہی ہو سکتا ہے فیملی کے ساتھ آپ ٹریول کر رہے ہو تو خیال کریں آپ کی تقصیر وہ نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی اس کی اپنی تقصیر پہلے نہ ہوئی ہو. اب اپنی تقصیر پہلے کر لیجئے. یہ لکھنؤ کا مسئلہ چھوڑ دیجئے کہ پہلے آپ اور پہلے آپ، یہاں پہلے میں اور پہلے میں بس یہی کیجئے. تھوڑے سے بال کاٹتے ہیں لوگ، اتنے شریعت کے پاسدار دکھائی دیتے ہیں کہ مولانا کتنے بال کاٹنے ہیں. اب بالوں کا سائز تو نہیں بتایا شریعت نے، نہ گنتی بتائی ہے. تو بال کی کھال نکالنا اچھی بات نہیں ہے، بس کاٹ لیجئے. یہ دکھائی دے کہ بال کٹ گئے، احرام کی چادر پہ گر جائیں یا آپ کے ہاتھ پہ دکھائی دیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ بال کٹ گئے. تو جو بال کاٹنے والا ہے یا کاٹنے والی ہے وہ نیت کرے کہ تقصیر کرتا ہوں یا کرتی ہوں. کس کی؟ آپ کی یا ہماری؟ ہم کہیں کرواتا ہوں یا کرواتی ہوں، قربتاً اللہ. تو خود اپنی کرنا اس کی نیت، کسی اور سے کروانا اس کی نیت، اور جو کرنے والا ہو وہ آپ کی تقصیر کرتے ہوئے بھی نیت کرے. مگر نائی نیت نہیں کرے گا. آپ ایسا مت کہیے کہ وہاں جا کے جناب بابا شاہ نیت کرو میری بال کاٹنے کی پہلے، تو اس میں تو آپ خود ہی کرنا ہوگا. خیر، حلق مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے تقصیر ہی واجب. تھوڑے سے بال کاٹ لیے، کام ہو گیا. ناخن کاٹنا کافی نہیں ہے آغاز سیستانی کے اعتبار سے. اب یہ بال کاٹنا مروہ پہ واجب نہیں تھے. اب بلڈنگ میں آ گئے، اپنے ہوٹل میں آ گئے، باہر آ گئے، واش روم کے پاس چلے گئے، کوئی مشکل نہیں. مسجد حرام سے باہر نکل گئے، مگر تقصیر کیے بغیر اگلا عمل نہیں کر سکتے. اگلا عمل کیا ہے؟ جب 5 مکمل ہو گئے تو باقی 2 ہی بچے، اور 2 ہیں طواف النساء، اس کی 2 رکعت نماز. ان چھوٹے سے مسئلوں کے ساتھ کہ جو انشاءاللہ
ویسے تو بالوں کی بڑی اہمیت ہے، کہیں بال چھپانا واجب، کہیں بال دکھانا واجب۔ چھپانا عورت کے لیے، دکھانا مرد۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ چلیے ہم کیا دیں گے مولا کے نام پہ جانیں اپنی، جب بال دینے کو تیار نہیں تو مال کیا دیں گے، جب مال نہ ہو تو پھر جان کیا دیں گے۔ خیر، اطاعت کے مسائل ہیں، اور اطاعت کے مسائل میں بات وہاں تک پہنچی کہ جہاں سورہ مبارکہ جن کا آخری حصہ ہے، اور آخری حصے میں اللہ کے حبیب جب اپنی رسالت کے پہنچانے کا مسئلہ بیان کر چکے اور یہ کہہ چکے کہ میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو پناہ گاہ بناؤں تو کوئی میرا والی و ناصر نہ رہے گا، پھر یہ اعلان آ چکا کہ جو اللہ اس کے رسول کی معصیت کرے اس کے لیے بس جہنم ہی ہمیشہ کے لیے، خدا اور اس کے رسول کی معصیت تو جہنم ٹھکانہ ہے، اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، پکا ویزا ملے گا جہنم کا۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون، جب بات آئی جہنم کی تو کہنے لگے یہ کب ہوگا جہنم، یہ قیامت کب آئے گی، یہ موت کب آئے گی، یہ آپ کا وعدہ پورا کب ہوگا۔ بہت غور کیجیے گا، کسی کو جہنم سے ڈرانا اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ بہت ڈراؤ تو پوچھتا ہے کہاں ہے جہنم، کسی کو بہت ڈراؤ موت سے تو پوچھتا ہے کہاں ہے موت۔ اس لیے یہاں پر انداز بھی ایسا ہے، حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے جو اللہ کی طرف سے ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ قیامت کے میدان میں من اضعف ناصرا واقل عددا، کہ کون ایسا جو کمزور ہے مددگار کے لحاظ سے، اور کس کی تعداد کم ہے شمار کے لحاظ سے۔ بظاہر تو یہ دونوں مسئلے بیان ہو رہے ہیں، قیامت کا میدان، ابھی یہاں کوئی کیا پہچانے گا کہ پیغمبر کا ساتھ دینے والے ابو طالب اکیلے ہیں، خدیجہ طاہرہ اکیلی ہیں، یا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اکیلے ہیں، یا گنتی کے چند افراد آپ کے ساتھ ہیں۔ قیامت میں پتہ چلے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں، کس کی تعداد کم ہے اور کس کی زیادہ ہے۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل لہ ربی امدا، حبیب کہہ دیں ان سے، ان ادری یعنی ان ما ادری، میں نہیں جانتا، اقریب ما توعدون، کہ قیامت قریب ہے، اس کا وعدہ کیا گیا ہے، یا ام یجعل لہ ربی امدا، یا اللہ نے پروردگار نے اس قیامت کے زمانے کو بڑھا دیا ہے، امدا۔ اب یہ تقریباً بات وہ جو پرسوں ایک زبان پہ جملہ آ گیا تھا اسی سے بات آگے بڑھے گی، لفظ عقیدہ بدع کے اعتبار سے، کیونکہ اب جو آیت آ رہی ہے وہ اس سے متعلق ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب جاننے والا عالم الغیب کون؟ پروردگار عالم، کیونکہ ام یجعل لہ ربی امدا، وہ عالم الغیب ہے، اور ایسا عالم الغیب ہے، ایسا غیب جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ، جو اپنے غیب کے علم پر کسی ایک کو بھی آگاہی نہیں دیتا، الا مگر ہاں دیتا ہے، اس کو من ارتضی من رسول، اپنے نمائندوں میں سے جس کو مرتضی کر لیتا ہے، اس کو اپنے غیب سے آگاہ کر دیتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، اور پھر جس کو غیب کا علم عطا کرتا ہے اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے، رصدا، حفاظت کرنے والے، اس کے ساتھ ساتھ چلنے والے۔
اب آئیے علم غیب کے اعتبار سے بہت بڑی بحث ہو سکتی کہ آیا علم غیب کیا ہے، پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ کہ قرآن مجید کے لحاظ سے کیا خدا کے علاوہ کسی اور کو غیب کا علم ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو بہت آسان سا پہلا مسئلہ کہ غیب کا علم ہوتا کیا ہے؟ غیب کہتے ہیں شہود کے برخلاف جو کیفیت ہو۔ میں پس دیوار نہیں دیکھ سکتا تو پس دیوار میرے لیے غیب ہے۔ میں جس کو دیکھ سکتا ہوں وہ میرے لیے منزل شہود پر ہے۔ ایسے ہی آپ نہیں دیکھ سکتے آپ کے پیچھے کیا ہے، تو آپ کے لیے غیب ہو گیا۔ مثال کے طور پر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پیچھے تلوار لگی ہوئی ہے، میرے پیچھے تلوار لگی ہوئی ہے، تو یہ آپ کے لیے غیب نہیں ہوا، میرے لیے غیب ہو گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، میں نہیں دیکھ رہا۔ تو ہو سکتا ہے ایک ہی اس ہال کے اندر کچھ باتیں آپ کے لیے، سامنے گھڑی لگی ہوئی ہے، آپ نہیں دیکھ رہے، میں دیکھ رہا ہوں، آپ کے لیے یہ غیب ہو گیا، میرے لیے شہود پر ہے۔ ایک ہی ہال کے اندر بیٹھ کر کچھ باتیں آپ کے لیے غیب ہیں، میرے لیے غیب نہیں ہیں۔ کچھ باتیں آپ کے لیے ظاہر ہیں، میرے لیے غیب کی منزل پر ہے۔ تو ہم سب کے سب ایک ہال میں بیٹھ کر اگر ہمارا غیب الگ ہے اور شہود الگ ہے تو پوری کائنات کے لحاظ سے کیا سب کا غیب برابر ہوگا؟ کیا سب کا شہود برابر؟ جواب جی نہیں۔ رپورٹ دیکھ کر ڈاکٹر بتا سکتا ہے کہ بیماری کیا ہے، مجھے رپورٹ دیکھنا نہیں آتی تو میرے لیے بیماری کا جاننا کیا ہو گیا؟ علم الغیب ہو گیا، میں نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ اس اعتبار سے اب آئیے قرآن مجید میں آیا علم غیب خدا کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے کہ نہیں؟ آیتیں دو قسم کی ہیں، بعض آیتیں بڑی سخت ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، آپ کے پاس اس آیت کا عنوان آ گیا، عِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اللہ کے پاس کیا ہیں؟ غیب کی چابیاں ہیں۔ لا يعلمها الا هو، ان غیب کی چابیوں سے کوئی واقف نہیں سوائے اس کے اپنی ذات کے۔ یہ کون سی آیت ہے جو آپ سورہ انعام کی پڑھتے ہیں نماز غفیلہ کی دوسری رکعت میں الحمد کے بعد؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اور اس کے پاس ہیں غیب کی چابیاں۔ لا يعلمها الا هو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ الی آخر آیت۔ تو اصل غیب کا ایک عنوان یہ بنا کہ صرف خدا جانتا ہے، خدا کے علاوہ اس غیب کو کوئی نہیں جانتا۔ اور ایک غیب کا عنوان یہ بنا کہ جہاں پر من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کوئی خدا کے بارگاہ میں شفاعت نہیں کر سکتا مگر اس کے اذن کے ساتھ۔ ایسے ہی کوئی غیب نہیں جانتا الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے جسے خدا اپنے نمائندوں میں سے چن لے، اسے مرتضی کر لے، سوائے اس کے۔ تو پورے قرآن میں اسی انداز کی آیات، کچھ آیات ہیں جو کہتی ہیں غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے، کچھ آیات کہتی ہیں اللہ کے غیب کا علم کچھ اور لوگ بھی جانتے ہیں۔ چلیے بہت دور نہیں ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، انبئکم بما تاکلون وبما تدخرون فی بیوتکم، آپ کیا فرما رہے تھے کہ میں تمہیں خبر دوں کہ تم کیا کھا کر آئے ہو افطاری میں، اب بما تدخرون فی بیوتکم، اور کیا چھپا کے آئے ہو اپنے گھروں میں۔ تو یہ غیب کی خبر ہے یا نہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ گزرا ہوا غیب، اور مولا کائنات کی خدمت میں جب آپ نے اعلان کیا سلونی قبل ان تفقدونی، شخص نے آ کر کہا تھا یا علی بتائیے کہ میں آج کیا کھاؤں گا؟
حضرت عیسیٰ بتا رہے تھے کیا کھا کر آئے ہو. وہ پوچھتا ہے مولا سے میں کیا کھاؤں گا یہ بتائیے. آپ نے فرمایا تو دودھ اور چاول کھائے گا. کہ یا علی ٹھیک ہے میں بھی دیکھتا ہوں کہ میں آج دودھ چاول کیسے کھاتا ہوں. میں کھاؤں گا ہی نہیں پھر تاکہ آپ کی بات صحیح ہو جائے. نکل کے گھر پہنچا, بیوی سے پوچھا کیا بنایا ہے, بھوک لگ رہی ہے. کہا آج ہمارے گھر میں یہ بکری کی یہاں ہوئی ہے ولادت. بکریاں پالتے تھے یا کہتے ہیں وہ اونٹ پالتے تھے, تو بچہ پیدا ہوا ہے حیوان کے یہاں, تو دودھ زیادہ ہو گیا تھا. تو میں نے ایک سوچا کیا بنانا, چاول ابال دیے دودھ ساتھ میں ہے. کہا مجھے یہ نہیں کھانا. تو کہا اچھا میں اپنے پڑوس سے پوچھ کے آتی ہوں. پڑوس میں گئی تو وہاں بھی یہی خبر تھی کہ تم نے دودھ بھیجا تھا آج. تو ہم نے سوچا کہ بچوں کے لیے کبھی کبھی بنتا ہے یہ والا کھانا. چاول ابال دیے تھے, دودھ چاول لے لو. اپنے دوست کے گھر پہنچا, اس سے پوچھا, اس نے کہا بہت دن بعد آج بڑا اچھا کھانا پکا ہے. کیا پکا ہے؟ کہا دودھ چاول. وہ نہیں کھانا. نکل گیا. یہ واقعہ مکے کا ہے, بعض کہتے ہیں مدینے کا واقعہ. ظاہراً یہ واقعہ مدینے کا ہونا چاہیے, کیونکہ سلونی قبل ان تفقدونی کا جملہ یا مدینے سے ہے یا کوفے سے ہے. باہر نکل گئے. قافلہ آ رہا تھا مدینے کی طرف. قافلے کو روکا, یہ تو باہر سے آ رہے ہیں. قافلے والوں سے سلام دعا تھی. پوچھا بھائی کھانے کا سامان کچھ ہے یا نہیں؟ کہاں بس اب دسترخوان لگاتے ہیں, آئیے بیٹھیے. بالکل کھانا موجود ہے, آئیے بیٹھیے. اب یہ پوچھنا بھول گیا, ڈر کے مارے کہیں یہ بھی نہ بول دیں. بیٹھ گیا, دسترخوان لگ گئے. اور اب جو برتن رکھے تھے اس میں جب سامنے آیا تو وہی دودھ چاول. پوچھا یہی پکایا صرف؟ کہ بھائی کیا کرتے, سارا راستہ سفر کرتے ہوئے آخر میں بس سب ختم ہو گیا, چاول بچے تھے, حیوان کا دودھ نکالا تھا تو یہی کھانا بنایا تھا. اس نے کہا میں نہیں کھاؤں گا. عرب کا دستور تھا دسترخوان بچھنے کے بعد, کھانا دسترخوان پر آنے کے بعد اگر کوئی کھانے سے انکار کر دے تو پھر اس کو اپنی توہین سمجھا جاتا تھا. یہ بتا نہیں رہا کہ مسئلہ کیا ہے, میں نہیں کھاؤں گا. انہوں نے جو اس کے قافلے کے دوست تھے پکڑ لیا, اسے مارنا شروع کیا. تو میں یہ کھانا پڑے گا. اب وہ لقمہ زبردستی, ان کا تو مزاج کے خلاف تھا کہ مہمان کھانا کھائے بغیر چلا جائے ہمارے دسترخوان سے. اتنا مارا کہ اب کھایا بھی اور مار بھی کھایا. اب مولا کی خدمت میں پہنچا, کہتا آپ بتائیے میں نے کیا کھایا؟ آپ مسکرائے, فرمایا کھایا تو وہی ہم نے بتایا تھا, اگر مان کے کھا لیتا تو مار کھانا نہ پڑتی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب غیب ہے یا نہیں, یہ خبر کیا ہے؟ غیب ہے یا شہود ہے؟ ظاہری بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے کھا کر کیا آئے ہو. فخر عیسیٰ کا فخر بتا رہا ہے کہ جا کر کیا کھاؤ گے. تو اب آئیے, بہت سارے مسائل ہیں علم غیب کے اعتبار سے. اس کو یہ تلاش کرتے ہیں کہ علم غیب واقعاً اس کے دو حصے ہیں. ایک وہ حصہ جو لوح محفوظ سے متعلق, اور لوح محفوظ پر جو غیب ہے اسے صرف خدا جانتا ہے. اور جو لوح محفوظ اس بات پر ہے, ایسی لوح پر کہ جہاں لکھا اور مٹایا جاتا ہے. کل شیء ہوا فی شان, کل یوم, ہر ایک دن اس کی ایک نئی شان ہے.
تو سورہ رحمان کے اس جملے کے اعتبار سے کہ ہر ایک دن کل یوم، ہر ایک دن اس کی ایک شان ہے. تو لوح محو اثبات، امام فرماتے ہیں اگر یہ لوح محو اثبات نہ ہوتی، یعنی عقیدہ بدا نہ ہوتا، تو ہم قیامت تک کے ہونے والے سارے واقعات بتا دیتے. اس کا مطلب اب علم غیب کے دو حصے، ایک لوح محفوظ، ایک لوح محو اثبات، دو. دوسری تعبیر اس کی گئی کہ خدا کا علم ذاتی ہے اور آل محمد کا علم غیب عطائے پروردگار. خدا کو غیب کا علم کسی نے عطا نہیں کیا ہے، مگر آل محمد کو غیب کا علم خدا نے عطا کیا ہے. اللہ اکبر. جب مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بتا رہے تھے آنے والے حالات، اللہم صلی اللہ علیہ کہ مستقبل میں کیا ہوگا، کس قوم کے ساتھ کیا واقعات پیش آئیں گے، جیسے مختلف علاقوں کے نام بھی آئے کہ عراق کے ساتھ کیا ہوگا، براسا میں کیا ہوگا. یہ تمام واقعے جب امام بیان کر رہے تھے تو کسی نے کہا مولا سے کہ کیا آپ کو علم غیب ہو گیا ہے؟ اور میں نہیں، علم غیب نہیں ہے. پھر کیا یہ تو پیغمبر مجھے بتا گئے تھے. تو سننے والوں کے لیے وہ علم غیب ہے، اور بتانے والے امیر المومنین کے لیے علم غیب نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ علم ہے جو خدا نے اپنے حبیب کو عطا کیا، اور حبیب نے بغیر کسی کم اور کاست کے اپنے وصی علی ابن ابی طالب کو عطا کیا، حتیٰ کہ نام تک بتا گئے. کیا میثم تمار کا اصل نام کیا ہوگا، یہاں تک بتا گئے. کہ کمیل ابن زیاد کا انجام کیا ہوگا، یہاں تک بتا گئے، سب باتیں بتا گئے. اللہ اکبر. اور وہ تو مولا ہیں، مولا کے در کے جو فقیر تھے وہ بھی اتنے امیر تھے. کیا آج کا کوئی امیر ہوگا؟ علی کے در کا فقیر بھی امیر ہے، اور علی کے در سے دور امیر بھی فقیر ہے. کیسا فقیر امیر ہے؟ اللہ اکبر. کہ حضرت میثم ابن یحییٰ تمار علم منایا بلایا کی بنیاد پر جب کشتی بھنور میں آئی، رجب کی 22 تاریخ کو سفر میں تھے، ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ طاغیہ انتقال کر گیا ہے. آپ نے شام کے حکمران کی طرف اشارہ کیا، اور جب بعد میں لوگوں نے پہنچ کے تاریخ موت کو معلوم کیا تو وہی تاریخ تھی، بتا دیا. تو بہت ساری مثالیں موجود ہیں. تو علم غیب خدا کا ذاتی ہے اور آل محمد کا عطائی ہے، اور ان فقیروں کا جو آل محمد کی بارگاہ سے انہیں ملا ہمارے لیے تو وہ بھی علم غیب ہے. اللہ اکبر. بھائی جو میثم بتا رہے تھے وہ غیب تھا ہمارے لیے، جو بتا رہے تھے رشید حجری وہ بھی علم غیب تھا، جو بتا رہے تھے حبیب ابن مظاہر وہ بھی علم غیب تھا. ورنہ کسے معلوم تھا کس کو عمرو بن حریث کے گھر کے ساتھ کھجور کے سوکھے درخت پر لٹکایا جائے گا؟ کسے معلوم تھا کہ کس کے خون سے اس کی داڑھی خضاب پائے گی؟ رسول کے بیٹے کی محبت میں یہ سب باتیں بیان ہو رہی تھیں. تو اب پہلا مسئلہ واضح ہوا کہ لوح محفوظ اور لوح محو اثبات. نمبر 2 اس کی تعویل کیا ہے؟ تعویل یہ ہے کہ خدا کا علم ذاتی ہے، اس کے بعد جس کو خدا نے چاہا عطا کیا اور سب کا اب علم غیب عطائی ہو گیا. تیسرا، خداوند عالم کا علم کلی طور پر ہے، اور باقی انبیاء اور ائمہ کا علم غیب خدا کی مشیت کے اعتبار سے ہے. یہاں یہ بات سمجھا دی جائے کہ خدا نے علم غیب عطا کیا اپنے انبیاء کو، اپنے اولیاء کو، اور اس کے بعد ان کے ارادے پر چھوڑ دیا باقی مسئلہ.
اگر وہ کسی بات کو جاننا چاہیں تو خدا انہیں اس کا علم بھی عطا کر دیتا ہے۔ اب آئیے اس کی مثال بڑی آسان سیدھی اچھی مثال، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کیا مثال دی؟ مثال یہ دی کہ اگر کسی نے خط لکھ کر کسی کے حوالے کیا کہ جا کے خط پہنچا دیجئے، تو خط میں کیا لکھا ہے یہ پہنچانے والے کو علم نہیں ہے۔ اگر خط بھیجنے والا خط لے جانے والے کو اجازت دے دے، یا خط لے جانے والا خط بھیجنے والے سے اجازت لے لے کہ کیا میں یہ خط پڑھ سکتا ہوں، تو جب اجازت لے گا تو خط بھیجنے والا ہو سکتا ہے اسے خط پڑھنے کی اجازت دے دے، ورنہ وہ خط کے اندر کے مندرجات کو نہیں جانتا ہے۔ ایسے ہی علم الغیب ہے جو خدا نے عطا کیا ہے، ایک منزل وہ ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے ارادے میں چھوڑ دیا کہ اگر یہ جاننا چاہیں گے اس سے آگے تو خدا وہ علم بھی انہیں عطا فرمائے گا۔ اب آئیے علم غیب کی ذرا سی مشکل توجیحات کے ساتھ ایک خاص آیت آپ کی خدمت میں کہ جہاں غیب کے خزانوں کی بات ہوئی، سورہ مبارکہ لقمان، ان اللہ عنده علم الساعۃ، بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ کے پاس سے بارش کے نزول کا علم، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ کے پاس سے رحم مادر میں پیدا ہونے والوں کا علم، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اللہ کے پاس ہے کہ انسان کل کے دن کیا کمائے گا اس کا بھی علم، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور اللہ کے پاس ہے وہ بھی علم کہ انسان کس سرزمین پہ جا کے مرے گا۔ 5 باتیں ہیں، اور کہتے ہیں روایات کے روشنی میں کہ یہی ہیں مفاتح الغیب۔ یہ 5 باتیں ایسی ہیں جو خدا کے علم غیب کے ساتھ مخصوص اور محدود ہیں۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اب کہتے ہیں کہ ایک شخص سوال پوچھنے کے لیے آئے۔ یہ سوال پوچھنے والا کون ہے؟ کہتے ہیں آرابی ہے۔ آرابی کہتے تھے عرب کے صحرائی افراد کو، بدوؤں کو۔ آیا دوڑتا ہوا پیغمبر کی خدمت میں، کہتا ہے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ ان اللہ عندہ علم الساعۃ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو پیغمبر کے پاس تو نہیں ہے۔ پھر جب پیغمبر کے پاس نہیں ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ دوڑتا ہوا آیا، کیا پوچھتا قیامت کب آئے گی؟ آپ فرماتے ہیں جب امانتیں برباد ہونے لگیں۔ جب امانتیں برباد ہونے لگیں تو کہتا ہے امانتیں برباد کب ہوتی ہیں؟ یہ جملہ واقعا سمجھانے کے لیے، امانتیں برباد کب ہوتی ہیں؟ کہ جب کسی نااہل کو اہل کے مقام پہ بٹھا دیا جائے، کسی آفس کو، چلتے ہوئے کاروبار کو، ارے گھر کے کچن کو، گھر کی لائبریری کو، اس ممبر کو، اس محراب کو اگر نااہل کے حوالے کر دیا تو ممبر کی قیامت، محراب کی قیامت، بورچی خانے کی قیامت، کتب خانے کی قیامت، آپ کے بزنس کی قیامت ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جب نااہل اہل کے مقام پر آ کے بیٹھے گا تو وہی ہوگا جو حشر ہوا سقیفہ کے بعد۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ کے رسول نے بتایا بھی نہیں قیامت کب آئے گی، اور بتا بھی دیا۔ کیا مطلب؟ آپ نے نہ ڈیٹ بتائی، نہ ڈے بتایا، نہ دن، نہ تاریخ، نہ سن ایئر بتایا، نہیں بتایا۔ ان تینوں میں سے کوئی بات نہیں ہے۔ 1900، 2000، 3000 کب نہیں، ٹھیک؟
آپ نے بتایا دن کون سا ہوگا، منگل بدھ جمعرات نہیں، تاریخ نہیں، مہینہ نہیں، پھر کیا بتایا آپ؟ علامت بتائی قیامت کی، جب کسی نااہل کو اہل کے مقام پہ بٹھا دیا جائے تو اس کی قیامت ہو جاتی ہے۔ جبکہ اسی اعتبار سے ایک اور واقعہ، اب کہتے ہیں کہ جبرائیل امین بشکل بشر سرکار کی خدمت میں حاضر ہو، ویسے تو آتے تھے بشکل بشر، مگر آج ایک نئے انداز سے آئے اور آ کے سلام کر کے شکل بشر میں کہتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سوال وہی ہے، قیامت کب آئے گی؟ قال، آپ فرمائے انما علمھا عند ربی، قیامت کا علم میرے رب کے پاس محفوظ ہے۔ پوچھنے والا اللہ کے رسول سے قیامت کی تاریخ پوچھ رہا ہے، وہ پہلا والا صحرائی شخص قیامت کی علامت پوچھ رہا تھا۔ پیغمبر بہتر جانتے ہیں کہ علامت پہ جواب کیا دینا ہے، تاریخ پہ کیا جواب دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم اور آپ استاد کے کرسی پہ بیٹھ جائیں تو ہم طلباء کو پہچان لیتے ہیں نا کہ کون سا طالب علم استاد کو گھما کے پوچھنا چاہتا ہے اور کون سا طالب علم کس سوال کے پیچھے کیا بات معلوم کرنا چاہتا ہے۔ ہوشیار لوگ ہوتے ہیں نا۔ ہم نے کہا خانہ کعبہ کو دیکھ کر پہلی دعا مانگ قبول ہو جاتی ہے، جو پہلی دفعہ نگاہ پڑتی ہے کعبے پر جو دعا مانگ قبول ہو جاتی ہے۔ بڑے ہوشیار لوگ ملے میں حاجی کہ مولانا ایسی دعا مانگی ہے پرفیکٹ۔ ہم حیران ہوئے، کیا مانگ لیا؟ کہ ہم نے کہا اللہ میاں جو دعا مانگیں سب قبول ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اچھی بات۔ تو کیسے گھما پھرا کے بات کی جاتی ہے؟ سیدھا کان پکڑنا بہت کم کو آتا ہے، گھما کے کان پکڑتے ہیں لوگ۔ اب پیغمبر کی خدمت میں ایک سوال ہے، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے بتایا قیامت جب آئے گی جب امانتیں برباد ہونے لگیں۔ سوال پھر کیا گیا، اب سوال کرنے والا اور ہے، کیا کرتا ہے سوال؟ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا انما علمھا عند ربی، قیامت کا علم میرے پروردگار کے پاس موجود ہے۔ نہ وہ اس علم کو بھولتا ہے، نہ اس کا نسیان ہے، نہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے آیت پڑھی قرآن کی۔ پھر اس شخص نے دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرماتے ہیں تجھے قیامت سے کیا مطلب؟ کیا تو نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ کہتا ہے شخص کہ قیامت کی تیاری تو نہیں کی، نماز اور روزے اور اعمال تو بہت تھوڑے ہیں، مگر میں آپ کو اور اللہ کو دوست رکھتا ہوں۔ فرمایا پھر قیامت میں جو جس کو دوست رکھتا ہوگا اس کے ساتھ مشہور ہو جائے گا۔ کہتے ہیں رسول خدا کے اصحاب میں جو لوگ موجود تھے، جب آپ نے جملہ ارشاد فرمایا تو ہم سب کی سانس بحال ہو گئی۔ نمازیں، روزے اور حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد اگر مختصر بھی ہوں اور محبت محمد و آل محمد ہو، خدا یار ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب، اگر کوئی انسان کسی پتھر سے محبت کرے گا، خیال کیجئے پتھر، کسی پتھر، سونے کا پتھر، چاندی کا پتھر، ہیرے کی بات کر لیجئے، کوئی کسی پتھر سے محبت کرے گا خدا اسے اس کے ساتھ ہی مشہور کر دے گا۔ تو بڑا اطمینان ہو گیا۔ اب جو جس سے محبت کر رہا ہے گھبرانے کی بات کیا ہے؟ کوئی یزید سے محبت کرے، کوئی اس کے ابا جان سے محبت کرے، جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ مشہور ہو جائے گا۔ ہم تو جس سے محبت کرتے ہیں، ہم تو دعا کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی مشہور ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ ہم کسی ایسے کی وکالت کرتے ہی نہیں
اس کے ساتھ محشور ہونے کی دعا مانگنے سے ڈر لگتا ہو. ہم تو ایسی ہی وکالت کرتے شخصیات. تو علم غیب کے مسائل میں تھوڑی سی باتیں آپ کی خدمت میں آ گئیں. الا من ارتضی من رسول، کہ جس کو اللہ نے منتخب کیا اپنے رسولوں میں سے، اس کو اپنے غیب کا علم عطا کرتا ہے. قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے پاس ہے. البتہ علم جو پیغمبر کے پاس ہے وہ اس حد تک فرمایا کہ اگر اس دنیا کی عمر کے اختتام میں ایک دن بھی رہ گیا، خدا اس ایک دن کو اتنا طولانی کرے گا یہاں تک کہ میرے بیٹے مہدی کا ظہور ہو جائے گا. اب قیامت نہیں جانتے پیغمبر. تو قیامت کا تفصیلی علم خدا کے پاس ہے، اور جتنا علم پیغمبر اللہ سے لینا چاہیں قیامت کا وہ لے سکتے ہیں. ورنہ آپ کو سب دکھایا گیا میرا کے بولا. دوسرا مسئلہ بارش کا نزول ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. ہم اور آپ کیا جانتے ہیں؟ گلی میں روڈ پر گھومنے والے حیوان بھی جانتے ہیں. سونگتے ہیں موسم کی کیفیت کو، ہوا کی خوشبو کو، بارش ہونے والی ہے، جا کے چھپ کے بیٹھ جاتے. اس میں کیا بڑی بات کہ اللہ جانتا ہے بارش کا نازل ہوگی. تو بارش کا تفصیلی علم خدا جانتا ہے. کون سا قطرہ کتنے بجے اور کہاں پر گرے گا، اس کا اثر کیا ہوگا، زہر بنے گا یا گوہر آبدار بنے گا. سانپ کے منہ میں جائے تو زہر بنے گا، اور سیپی کے اندر جائے تو گوہر آبدار بنے گا. پتہ چلا رحمت تو ایک جیسی تھی، ظرف کے بدلنے سے. اب تو سمجھیے کہ ظرف کا مسئلہ کتنا حساس ہے. یہ مت کہیے کہ سب پہ رحمت تھی. بارش تو پورے علاقے میں ہوتی ہے، کہیں خوشبو آتی ہے کہیں بو اٹھتی ہے. اللہ کے رسول کی خدمت میں بارش کا مسئلہ بھی اپنے مقام پر پوچھا گیا تھا، بارش کا نزول. مگر خدا کے پاس علم موجود ہے کہ بارش کب ہوگی. تو پھر نماز استسقاء کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تاکہ خدا سے رابطہ کیا جائے. تیسرا مسئلہ کہ پروردگار جانتا ہے کہ شکم مادر میں کیا ہے. آپ بھی جانتے ہیں آج کے دور میں کہ شکم مادر میں کیا ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام بیان کر رہے تھے. جا رہا تھا لے کر قصاب ایک گائے کو لے جا رہا تھا. آپ نے فرمایا اس گائے کو ذبح کرے گا جا کر. اس کے پیٹ میں ایک بچہ زندہ موجود ہے. اس کے پیشانی پر اور دم پر سفید رنگ کا نشان ہے. اب غور کیجئے گا، آج ہم یہ بات جان لیتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کے اور ایکس ریز کے اور دیگر وسائل کو اختیار کرتے ہوئے. جیسے جیسے نئے نئے ٹیکنیک استعمال ہو رہی ہیں ہم پہچان لیتے ہیں کہ شکم مادر میں کیا ہے. مگر ان ٹیکنیک کو استعمال کیے مگر ہم نہیں جان سکتے تھے کہ شکم مادر میں کیا ہے. امام نے جب بیان کیا تو اس زمانے کے لوگ قصاب کے پیچھے گئے. جب اس نے ذبح کیا گائے کو تو اندر سے جب پیٹ کھولا گیا تو بچہ برآمد ہوا، اور ایسا جیسا امام نے فرمایا تھا. اللہ اکبر. میں تو کہتا ہوں کہ اب اگر نہ بھی ہوتا تو برآمد ہو جاتا. اس لیے کہ ہمارا غیب کا جاننا اور ہے، معصوم کا غیب کا جاننا اور ہے. ہم کہیں تو ہو سکتا ہے ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ ہو. امام فرمائیں تو ہو سکتا ہوتا ہی نہیں ہے، پھر تو ہونا ہی ہونا ہے. اللہ اکبر. اب چاہے لاکھ کہے قیدی جناب یوسف سے میں نے کوئی خواب دیکھا ہی نہیں تھا، پر بھائی اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تو نے دیکھا ہو کہ نہ دیکھا ہو. اب ہماری زبان سے نکل گیا تو ایسا ہی ہو کر رہے گا. یہ غیب کا ایک مسئلہ، ایک شہود کا مسئلہ. اس کے بعد پروردگار کا نظام، کل آپ کیا کمائیں گے خدا جانتا ہے. کل آپ کیا کھائیں گے خدا جانتا ہے. مولا کائنات نے بتایا تھا کل کیا کھائے گا، دودھ چاول.
خدا جانتا ہے. تو خدا کے پاس تفصیلی علم ہے، آل محمد کے پاس اس کا اجمالی علم ہے. اور جب آل محمد چاہیں خدا کی بارگاہ سے تفصیلی علم بھی حاصل کر سکتے ہیں. بہت غور کیجیے گا. اس کے بعد پانچویں اور آخری بات، کوئی انسان کس جگہ جا کے مرے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ علاج کرانے کو کسی کو لے کر جائیں اور وہ یورپ اور امریکہ علاج کے لیے پہنچ جا کے مر جائے. پیدا کہاں پر ہوا؟ کراچی میں. کہاں جا کے مرا؟ وہاں. کیوں؟ اس لیے کہ امام فرماتے ہیں جب خدا کسی کو شکم مادر میں خلقت عطا کرتا ہے تو جس جگہ وہ دفن کیا جائے گا وہاں کی مٹی فرشتے لا کر اس کی خلقت کے خمیر میں شامل کر دیتے ہیں. تو کہا جاتا ہے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. انسان مرنے کے بعد پیوند خاک وہیں پر ہو جاتا ہے کہ جہاں سے اس کی خلقت میں مٹی کو شامل کیا گیا. خیر پوری بحث یہ ہو سکتی ہے مگر ہمارا عنوان یہ نہیں. خاص طور سے بس یہ تھا کہ علم غیب کی دو قسمیں ہیں، ایک علم لوح محفوظ سے متعلق، ایک لوح محو اثبات سے متعلق. وَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ پروردگار اس بات کو ظاہر فرما دے کہ ان انبیاء نے کہ جن کے ساتھ فرشتے لگائے تھے علم غیب دینے کے بعد، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو کس حد تک مکمل کیا ہے. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور پروردگار خود ان کے احاطے پر نگاہ رکھے ہوئے ہے. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور وہ ہر شے کی احصا کو خوب جانتا ہے. یہی جملہ ملے گا آپ کو سورہ یاسین آیت نمبر 12 میں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ایک طرف یہاں پروردگار کا اعلان، ایک طرف پروردگار کا وہ اعلان. دونوں باتیں درست ہیں. خدا سب جانتا ہے اور جو خدا جانتا ہے وہ اپنے اولیاء کو اپنا علم عطا کر رہا ہے. اس کا علم ذاتی ہے، ان کا علم عطا پروردگار ہے. اور اب بات یہاں لا کر مکمل کرتے ہو، بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں مگر آہستہ آہستہ آج کی حد تک بات تمام کر رہا ہوں. حبیب ابن مظاہر صاحب علم غیب، حبیب ابن مظاہر یا ابن مطاہر، باپ کے نام میں تلفظ میں اختلاف ہے. مطاہر، مطاہر، مظاہر اور مظاہر، چار انداز سے پڑھا گیا. ابن رعاب آپ کے دادا کا نام، ابو القاسم آپ کی کنیت. آپ کے بارے میں تو اختلاف بہت سارے ہیں لیکن سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور حبیب کے والد مظاہر ساتھ ساتھ جا رہے تھے. تو مشاہدہ کیا اللہ کے رسول نے کہ آگے آگے ایک بچہ چل رہا ہے جو عجیب کام کرتا ہے. جہاں جہاں سے حسین گزرتا ہے وہ حسین کے نالین کے نیچے کی مٹی اٹھا کر آنکھوں سے لگاتا. اللہ کے رسول نے فرمایا رحم اللہ حبیبا، رحم اللہ حبیبا، اللہ کی رحمت ہو حبیب پر، اللہ کی رحمت ہو حبیب پر. اپنے اعتبار سے شاید آپ کو روایت یہ بھی سننے کو ملی کہ گھر میں بلایا تھا حبیب کے والد نے، پھر حبیب کا انتقال ہو گیا اور ان کے انتقال کو چھپایا ان کے والد نے. مگر جب کھانے کے دسترخوان لگا اللہ کے رسول نواسوں کے ساتھ آئے تھے اور حسین بار بار پوچھتے تھے حبیب کہاں ہیں، حبیب کہاں ہیں. تو مظاہر نے چاہا کہ معاملہ سب کے سامنے نہ لایا جائے، کم از کم کھانا ہو جائے پھر تدفین کریں گے حبیب.
تو کوئی جواز نہ بن رہا تھا، کیا بتائیں حبیب کا انتقال ہو گیا۔ جب اصرار بڑھا تو پھر میت کو لا کے سامنے رکھا گیا، حسین کی دستے دعا بلند ہوئے، خدا نے حبیب کو نئی زندگی عطا کی۔ حبیب، حسین نے تمہارے بغیر لقمہ نہیں اٹھایا تھا۔ حبیب، اب اگر حسین تمہیں بلائیں تو لقمہ چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ اور شاید ایسا ہی پروردگار کی طرف سے فیصلہ تھا۔ امام نے خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے، کس کے کہنے پر کیا تھا؟ جناب زینب کبریٰ کے کہنے پر۔ جب سے سنتی تھیں اتنا لشکر اور آ گیا، اتنا لشکر اور آ گیا، رو کے کہتی تھیں بھیا آپ کسی کو نہیں بلاتے، آپ بھی تو کسی کو بلائیے۔ امام نے خط لکھنا شروع کیا تو بی بی فرماتی ہیں کس کے نام لکھا بھیا؟ کہ حبیب کو بلا رہا ہوں۔ فرمایا بھیا اس کے نیچے لکھ دیجئے کہ زینب کبریٰ کا سلام بھی ہے۔ ہاں، یہ خط حبیب تک پہنچا ہے۔ حبیب نے امام کے خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، تحریر کو بوسے دیے، ارے اسی حالت میں گھر سے نکلے کہ روٹی کا لقمہ وہیں چھوڑ دیا۔ حسین نے طلب کیا حبیب جلدی پہنچیے۔ بعض کہتے ہیں یہ جملہ جناب زینب نے لکھوایا تھا، بھیا یہ لکھ دیجئے کہ حبیب جلدی آئیے، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ حبیب کتنا جلدی چلے، آئے تو اور بھی لوگ تھے بعد میں، جابر بھی پہنچے بعد میں، مگر اتنا دیر ہو گئی کہ قبروں پر آئے حسین تک نہ آ سکے۔ حبیب نے خط کے بعد سفر اختیار کیا ہے۔ رونے والوں اپنے غلام کو پہلے روانہ کر دیا، غلام گھوڑا لیے ہوئے انتظار کر رہا ہے کوفے کے باہر۔ حبیب بڑی مشکل سے چھپتے چھپاتے پہنچے تو دیر ہو گئی۔ بڑھاپے میں جھاڑیوں کے اندر سے چھپ چھپ کے کہیں لیٹ کے باہر نکلے، کہیں بیٹھ کے باہر نکلے کہ سپاہی دیکھ نہ لیں کون جا رہا ہے باہر، تو اس لیے تاخیر ہو گئی۔ مگر جب قریب آئے دیکھا کہ غلام گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے یہ جملہ کہتا ہے اے گھوڑے اگر میرا آقا نہیں آ سکا تو میں تجھ پہ سوار ہو کر فرزند رسول کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ حبیب نے جملہ سنا، منہ پیٹ لیا، منہ پیٹ کے کہتے تھے آج میرے مولا پہ یہ وقت آ گیا کہ غلام تمنا کر رہے ہیں۔ حبیب نے اپنے غلام کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ غلام رونے لگا، آقا مجھے ساتھ لے کے چلیے، آقا میں بھی چلنا چاہتا ہوں۔ حبیب نے غلام کو ساتھ لیا، دونوں کربلا پہنچے۔ اور رونے والوں کربلا میں کیا استقبال ہوا، چاروں طرف سے صدائیں تھیں، مرحباً یا ابا القاسم، اللہ اکبر، مرحباً یا ابا القاسم۔ جناب زینب نے اماں فضہ کو بھیجا، اماں دیکھ کر تو آؤ کون آیا ہے۔ جب فضہ نے آ کے خبر سنائی فرمانے لگیں جا کر جلدی سے کہیے حبیب زہرا کی بیٹیاں سلام کہتی شکریہ ادا کر رہی ہیں کہ آپ نے ارے بات کو سنا، امداد کو چلے آئے۔ حبیب ابھی تک تو خوشی منا رہے تھے، جب زینب کا سلام آیا سر سے امامے کو اتار کے خاک پہ پھینک دیا، خاک اٹھا کے سر پہ ڈالی۔ آج نبی کی بیٹیوں پہ وقت آ گیا کہ غلاموں کا شکریہ ادا کر رہی ہیں۔ رونے والوں حبیب کا جو لقب بیان کیا ہے وہ قرآن پڑھنے والے، کنیت بیان کی ہے تو ابو القاسم کہہ کر بیان کی ہے۔ قاسم نامی بیٹا تھا حبیب کا، حبیب کا سر تن سے جدا کیا گیا تھا، حبیب کے سر کو نو کے سینہ پہ اٹھا کے کوفے میں لائے تھے۔ جب قاسم نے باپ کے سر کو دیکھا روتا ہوا گھر میں آیا، ماں سے کہتا تھا ماں بابا واپس آ گیا، مگر اماں بابا گھر میں نہیں آ سکتا۔ گھر میں کیوں نہیں آ سکتا کہ نو کے سینہ پہ سوار ہے۔ قاسم اپنے باپ کے قاتل کے پیچھے
پیچھے پیچھے بدیل بن سریم تمیمی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا کہ یہ میرے باپ کا سر ہے، مجھے دے دے، مگر بدیل کہتا تھا مجھے تو انعام چاہیے، میں تو اسے یزید کے پاس لے جاؤں گا انعام کے لیے۔ کہتے ہیں قاسم نے اپنے دوستوں کو جمع کیا، جب راہ شام میں ایک موقع ملا تو حملہ کر کے بدیل کو جان سے مارا، اپنے باپ کے سر کو چھین لیا، اپنے سینے سے لگایا، خاک کو ہٹایا، خون کو دھویا، اور یہ کہتا ہوا چلا جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کے سر کو گلیوں میں پھرایا جائے۔ ہائے غربت حسین، ارے میں کہوں گا قاسم آہستہ بولو، ایک بیمار بیٹا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، باپ کا کٹا ہوا سر۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا وقت قبولیت دعا ہے حبیب ابن مظاہر کا واسطہ، پروردگار ناصر حسین کا واسطہ، با وفا ساتھی امام کے تھے ان کا واسطہ، پروردگار ان کا واسطہ جنہوں نے اپنی قربانی پیش کی۔ بہترین قاری قرآن تھے حبیب، ایک رات میں عشاء کے بعد سے فجر تک قرآن پورا پڑھ لیتے تھے۔ پروردگار اس حبیب کا واسطہ جو نام لکھتے ہیں زائرین کے دیوان میں زائرین کے لیے، خدایا ہمارے ناموں کا بھی اندراج حبیب کے ہاتھوں کی برکت سے فرما دے۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا حبیب شفا کا وسیلہ بنتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہو اہل ایمان میں، پروردگار دنیا بھر میں جہاں کہیں اہل ایمان بیمار ہیں، حبیب ابن مظاہر کا وسیلہ تمام کو شفا کاملہ عطا فرما۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو حبیب ابن مظاہر کے روضے کی زیارت نصیب فرما۔